بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو رسول اکرم کی حیات مبارکہ سے جرا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو ایمان کو تازگی دیتا ہے، دل کو سکون بخشتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے نبی پر اللہ کی مدد کس طرح سایہ فگن رہتی تھی۔ یہ واقعہ برکت، رحمت اور اللہ کی قدرت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عرب کے صحرا سخت، بے رحم اور خوف سے بھرے ہوا کرتے تھے۔ جنگلی جانور عام تھے اور خاص طور پر شیر کو طاقت، خوف اور بادشاہت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے نام سے کام پٹتے تھے، قافلے اس کے راستے بدل لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستہ سنسان تھا، چاروں طرف خاموشی تھی، صرف ہوا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اچانک دور سے ایک شیر نمودار ہوا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ صحابہ کرام کے دل دھڑکنے لگے، کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے حفاظت کے لیے ہاتھ بڑھائے، مگر رسول اکرم پوری طرح پرسکون تھے۔ آپ کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور شیر رک گیا۔ وہی شیر جو جنگل کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، جو انسان کو دیکھتے ہی حملہ کر دیتا تھا، وہ رسول خدا کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے درندوں کے دل بھی نرم فرما دیے تھے۔ شیر نے نہ گرایا نہ حملہ کیا، بلکہ خاموشی سے ایک فرمانبردار مخلوق کی طرح بیٹھا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ دیر بعد شیر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور جنگل کی طرف واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام حیران تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے دل ایمان سے بھر چکے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ کائنات کی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ مکہ مکرمہ سے منسوب ہے۔ جب کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، زمین خشک ہو چکی تھی، کنویں سوکھ رہے تھے، لوگ پریشان تھے، بچے بھوکے تھے، جانور پیاس سے نڈھال تھے۔ لوگ رسول اکرم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی۔ رسول اکرم نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ ناظرین کرام، ابھی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل نمودار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹائیں چھا گئیں، ہوا چلنے لگی اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اتنی تیز بارش ہوئی کہ وادیاں بھر گئیں، زمین سیراب ہو گئی، لوگ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہ بارش دنوں تک جاری رہی۔ پھر کچھ دن بعد لوگ دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ بارش کم ہو جائے۔ رسول اکرم نے مسکراتے ہوئے دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا دے، ہم پر نہ برسا۔ اور ناظرین، بارش مکہ کے اطراف میں ہونے لگی، مگر شہر محفوظ رہا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر تھا۔ یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ رسول اکرم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ جانور، بارش، ہوا، زمین سب آپ کے حکم اور دعا کے تابع تھے کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے۔ آج اگر ہم مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو ہمیں بھی وہی راستہ اپنانا ہوگا۔ اللہ پر مکمل یقین، رسول اکرم کی سنت پر عمل، اور دل سے کی گئی دعا۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، رسول اکرم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔